السلام علیکم۔ ہم شناسائی کو دوستی سمجھتے ہیں۔ پائے کے شوربے میں ڈبو کر روٹیاں توڑ کر کھاتے ہوئے 6 بزرگوں نے مجھے سمجھایا کہ دوستی کسے کہتے ہیں۔ وہ 3 موٹر سائیکلوں پر آتے، سفید داڑیاں، واسکٹ، شلوار قمیض، شوز پہنے ہوئے، اور عمر ان کی 65 سے 70 یا 60 سے 70 سال کے درمیان ہے، اور بالکل لڑکوں کی طرح وہ موٹر سائیکلیں چلاتے ہوئے آتے، اور میں انہیں حیرت سے دیکھتا کہ اس عمر میں اور پایا کھانے کے شوقین۔ ایک بڑی مشہور ہمارے علاقے میں پائے کی شاپ ہے، پورے شہر سے لوگ آتے ہیں لائن لگ کے، تھوڑی سی دیر میں وہ پایا ختم ہو جاتا ہے، اور میں ان سے پوچھتا کہ حضرت آپ کہاں سے آئے؟ تو کوئی شہر کے دوسرے کونے کا نام لے رہا ہوتا، کوئی دوسرے کونے کا۔ تو میں نے کہا صرف پایا کھانے آتے ہیں؟ کہیں گے ہاں یار، یہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور میں کافی عرصے سے انہیں نوٹ کر رہا تھا کہ وہ 15 دن میں یا 3 ہفتے میں ایک دفعہ ضرور وہ پایا کھانے وہاں پر اس شاپ پر آتے تھے، اور بالکل لڑکوں کی طرح سے، جیسے کوئی 15 18 20 سال کے لڑکے بچے لڑکپن سے نوجوانی میں قدم رکھنے والے، اس طرح سے ہنسی مذاق، اور ایک دوسرے کو جو ہے نا ٹانگ گھسیٹنا اور ریکارڈ لگانا، اور بڑے سے اس میں بال میں ڈال لیتے، اور روٹیاں دانت مات تو کسی کے تھے کسی کے نہیں تھے، وہ اس میں ڈالتے، اور وہ اس کے اندر خوب اس کو مکس کر کے جو ہے وہ بہت دیر تک جو ہے وہ اس کو انجوائے کرتے پائے کو۔ اور اس کے بعد پھر وہ سامنے کوئٹہ کے ہوٹل پہ بیٹھ کے پٹھان کی چائے کی چسکیاں لیتے اور چھڑتے ایک دوسرے کو، پیسوں پہ لڑتے۔ تو نے پچھلی مرتبہ 20 کم دیے تھے، پورے کر کے دے، پیٹرول کے پیسے بھی نہیں دیتا، تو ہمیشہ ڈنڈی مارتا ہے۔ میں بہت حیرت سے انہیں دیکھتا کہ عمر کے اس حصے میں اور اتنی محبت ان کے اندر کہ وہ کوئی شہر کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کو آ رہا ہے، کوئی دوسرے کہہ لیں گے بھائی وہ موبائل ان کے پاس پرانے زمانے کے۔ میں نے کہا حضرت کیسے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، کیسے اتنی دور سے ایک ہی ٹائم پر آپ یہاں آ جاتے ہیں؟ کہتے ہیں یار بس ہمارا ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے کہ اس اتوار کا یہ پروگرام ہے، اور صبح صبح ہمیں جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھ کے ہم چل دیتے ہیں، اور صبح ہم یہاں ناشتہ اس پائے سے کرتے ہیں، اور یہ ہماری روٹین ہے اور ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو میں نے کہا حضرت دوستی کب سے ہے؟ کہنے لگے یار 5 5 7 7 سال کے ہوں گے جب سے دوستی چلی آ رہی ہے۔ میں نے کہا اتنی مضبوط دوستی کی تو میں نے کہیں مثال نہیں دیکھی، کیسے قائم ہے؟ تو ایک جو ان میں سے لیڈر تھے، ذرا سمجھدار تھے، وہ فرمانے لگے کہ بیٹا دوست سے کبھی جھوٹ نہ بولو، دوستی کبھی نہیں ٹوٹے گی، جتنے برے ہو، کیونکہ یہ بھی ایک ایسا بے حجاب رشتہ ہے دوستی۔ میاں بیوی کا رشتہ بھی بے حجاب ہے مگر بہت نازک ہوتا ہے، سب سے مضبوط اور سب سے نازک۔ مگر یہ رشتہ ایسا دوستی کا ہوتا ہے جسے ہم خود بناتے ہیں، باقی رشتے سب اللہ کی طرف سے بن کے آتے ہیں، لیکن یہ دوستی ہماری اپنے اختیار کی ہوتی ہے کہ ہم کسے دوست بنائیں اور کس کے دوست بنیں۔ تو اس کی بنیاد دوستی کی جو ہوتی ہے صرف سچ پہ ہوتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ان رازوں سے واقف ہیں، پوری زندگی ہو گئی قبر میں پیر لٹکے ہوئے، اب تو ہم 6 کے 6 کے، اور جس دن ایک گیا تو ہم میں سے 5 میں سے کوئی نہیں بچے گا، یہ ہم سمجھتے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں، اور بس ہم زندہ اسی بات پر ہیں، اسی دن کے انتظار میں ہیں، نواسے نواسیاں ہیں، پوتے پوتیاں ہیں، وہ بھی ہماری دوستی پر رشک کرتے ہیں کہ جہاں ہم ملتے ہیں تو بس اپنی محفل ہوتی ہے، پھر ہم کسی ساتویں کو اس میں داخل نہیں کرتے، اور بالکل ہم اپنے عمر کے اس خوبصورت ایرا میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر زندگی جوان ہے اور نوجوانی ہے اور نئی دنیا ہے۔ تو مجھے جو سیکھنے کا ان سے بزرگوں سے موقع ملا کہ سچ جو ہے نا ہمیشہ بولو، اور اپنے دوست سے کبھی جھوٹ نہ بولو، بس یہی ایک بات آپ کی طرف بڑھانی تھی، پھر آپ کی دوستیاں بھی 55 60 70 سال تک چل سکتی ہیں۔ ذرا اپنے ارد گرد نظر ڈالیں، آپ کے دوست بچپن کے کوئی ہیں آپ کے رابطے میں؟ شاد و نادر ہوں گے کوئی، مگر ایسی دوستی کی مثال دیکھنے کو نہیں ملتی۔ میں نے کہا حضرت یہ اتنا ہیوی کولیسٹرول ہے اس میں، آپ کی تو طبیعتیں خراب نہیں ہوتی؟ کہہ لیں گے کچھ بھی نہیں ہوتا ہمیں، اور میٹھی چائے پٹھان کی انہوں نے، اس کا مطلب ہے کوئی ڈائبٹک بھی نہیں، اور انہوں نے یہی کہا کہ ہماری صحت، ہماری جوانی 15 دن میں، 18 دن میں، 21 دن میں جب ہم یہ پکنک کرنے آتے ہیں، یہ ہماری پکنک ہوتی ہے، اور ہم اگلے 15 18 20 دن تک اس دن کا انتظار کرتے ہیں کہ ہم پھر مل کے بیٹھیں گے اور اسی طرح ہنسی مذاق کریں گے۔ اور میں حیران ہو گیا کہ وہ 10 10 روپے پہ ایک دوسرے کی جیبوں میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، لڑ رہے ہیں بالکل بچوں کی طرح۔ میں بہت خوش ہوا انہیں دیکھ کر، اور اپنی زندگی کی اس کمی پہ غور کرنے لگا، بلکہ 99% لوگ اس دولت سے محروم ہیں، جو کچھ تھوڑا سا بن جاتا ہے۔ اچھا زندگی بھی تقریباً ان کی ایک سی نظر آئی، کوئی بہت متمول نہیں تھے، اگر متمول ہوتے تو کاروں میں آتے، اتنی دور سے موٹر سائیکلوں پہ کیوں آ رہے؟ اور بس انہوں نے چائے ختم کی، 1 گھنٹہ وہاں لگایا اور سگریٹ وگریٹ
کے گولے اڑائے اور پھر کک مار کے بالکل لڑکوں کی طرح سے وہ کٹ مار کے، یعنی کہ ان کا ساتھی اسے بوڑھا نہیں ہونے دے رہا، وہ کٹ مار کے اور وہ تیزی کے ساتھ نکل گئے، اور میں دیکھتا رہ گیا اور دوستی کا مفہوم سمجھ میں آیا، دوست سے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ السلام علیکم۔